بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات۔ نماز میں التفات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر توجہ کرنا، دیکھنا، یہ التفات ہے۔ یہ نماز میں مکروہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سینہ نہ پھرے قبلہ شریف کی سمت سے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، جبکہ ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ التفات فی الصلاۃ کے باب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ جو پہلی روایت لے کر آئے، جس کو پہلے بیان کر دیا، جس میں آپ نے جو روایت بیان کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اختلاس ہے۔ التفات فی الصلاۃ کیا ہے؟ اختلاس ہے۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے کچھ حصہ اچک لیتا ہے، یعنی توجہ آگے پیچھے جائے، آگے پیچھے آدمی دیکھے تو نماز کے کمال میں فرق آتا ہے۔ نماز کے کمال میں بندے کے نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک میں نماز پڑھی، لہا اعلام، جس پر نقش و نگار تھے، جس پر منقش تھی چادر مبارک، نقش و نگار والی تھی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شغلنی اعلام ھذہ، اس چادر کے نقش و نگار نے مجھے مشغول کر لیا، یعنی بتقاضۂ بشریت آدمی جب دیکھتا ہے نقش و نگار کو، مختلف قسم کی چیزوں کو، تو بندے کی توجہ اور دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس چادر کے نقش و نگار نے مجھے متوجہ کر لیا، لہذا اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے امبجانیاں لے کر آؤ، میرے لیے وہ دوسری چادر لے کر آؤ جس چادر پر نقش و نگار نہ ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نقش و نگار والا لباس اور کپڑا پہنا جائے جس پر توجہ جاتی ہے، بندے کی یکسوئی میں فرق آتا ہے، تو ایسا لباس پہن کے، چادر پہن کے نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ نماز کے اندر دھیان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے لیے تو نہیں تھا ایسے، لیکن یہ جو ہوا تعلیم امت کے لیے کہ جب تو بتقاضۂ بشریت ایسے معاملات ہو جاتے جس سے لوگوں کو تعلیم اور سبق حاصل ہو جاتا، لوگوں کے لیے فائدہ ہو جاتا کہ ایسے نقش و نگار والی تو چادر پہن کے نماز پڑھی گئی تو توجہ ادھر چلی جائے گی، تو جو توجہ ادھر چلی جائے پھر وہ اجر و ثواب نہیں رہتا جو نماز کے اندر خشوع و خضوع کی وجہ سے، نماز کے اندر یکسوئی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ فرمایا اس چادر کو لے جاؤ ابو جام کے پاس جو چادریں بنانے والا تھا، فرمایا اس سے دوسری چادر لے کر آؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی مساجد کے اندر بھی نماز کا ماحول ایسا بنانا چاہیے، اور مساجد کو بھی اس طرح نقش و نگار والا نہیں بنانا چاہیے کہ دوران نماز توجہ ادھر چلی جائے، اس سے گریز چاہیے، اس سے گریز چاہیے۔ تو ایسا مطلب ہے ماحول بنایا جائے جس سے لوگوں کی نماز کے اندر خلل نہ آئے، لوگوں کی نماز کے اندر خلل نہ آئے۔ ایسی جگہ پہ نماز کا اہتمام کرنا جہاں پہ توجہ آگے پیچھے نہ بٹے، ایسے ماحول میں نماز اور عبادت کا بندوبست کرنا جس میں توجہ آگے پیچھے نہ بٹے۔ اس کا بنیادی طور پہ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور اس کی حقیقی روح تو یہ بنتی ہے
کہ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو خشوع و خضوع کے خلاف جتنے کام بھی ہیں، باتیں ہیں، ان سے گریز کی جائے، ان سے گریز کی جائے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ایسے کر کے امت کو درس دیا، سبق دیا کہ دوران نماز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے توجہ آگے پیچھے بٹے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہونے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لہذا جب رب تعالیٰ کے حضور آدمی کھڑا ہو، اپنے تمام خیالات جو ہے پاکیزہ کرتے ہوئے، جو خالص بندگی کی نیت سے اللہ کے حضور کھڑا رہے، یہ نماز کی ایک جو ہے مقصدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلہ، فرمایا کہ کیا کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو آگے پیچھے توجہ کر سکتا ہے؟ التفات آگے پیچھے توجہ کر سکتا ہے۔ لِأَمْرٍ يَنزِلُ بِهِ، لِأَمْرٍ يَنزِلُ بِهِ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی حادثہ پیش ہو گیا، کوئی واقعہ پیش ہو گیا، کوئی اچانک معاملہ ایسا ہو گیا جس سے توجہ چلی جاتی، کیا توجہ آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ سوالیہ انداز میں یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا۔ یا کیا یرا شیئن، کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، یا وہ قبلہ شریف کی دیوار میں بساق وغیرہ تھوک وغیرہ لگا ہو تو کیا اس کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ جہاں پچھلے باب میں فرمایا کہ التفات فی الصلاۃ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے، اپنی طرف چھین لیتا ہے اس کی برکتیں اور اس کا کمال، لہذا اس سے گریز چاہیے۔ تو یہاں پہ سوال بنتا تھا کہ کیا پھر کسی حادثے کے پیش نظر کوئی واقعہ بن جاتا ہے جس سے توجہ کرنا پڑ جاتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اور چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کی طرف توجہ دھیان چلا ہی جاتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس کے ضمن میں وہ اس کے متعلقہ روایات بھی جو ہے نا ان کو بھی آپ بیان کیا، یہ ترجمۃ الباب میں ہی ایک حوالہ دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی صحابی رسول کے بارے میں، وہ جو روایت اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، التفت ابو بکر فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور علیہ السلام قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کی غرض سے تشریف لے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے، اس دوران حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ بھی کی اور حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، توجہ بھی کی اور دیکھا بھی ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ پیش ہو گیا، دیکھنا اور پھر نماز میں حضور کو دیکھنا، اس کا اس کے ساتھ کو بنتا نہیں ہے۔ حضور تو رب کا قرب دینے کے لیے ہیں، حضور تو کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ عظمی ہے خالق کو مخلوق کے ساتھ ملانے میں۔ تو جب نمازی بندہ نماز میں خالق کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی حضوری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئیں، تو حضور کو دیکھنے سے نماز میں فرق نہیں آتا، حضور علیہ السلام کو دیکھنے سے رب تعالیٰ کا اور قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضور ہی تو وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے جن کی بدولت مخلوق اپنے خالق کا قرب پاتی ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں مقرب بنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران نماز حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، کسی قسم کا نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اس کے تحت جو احادیث مبارکہ لے کر آئے، یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 احادیث مبارکہ اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کی ہیں، اور دوسری حدیث پاک کا وہ مضمون ہے، آگے میں بیان کر دیتا ہوں، جبکہ پہلے بھی وہ تفصیل کے ساتھ
بیان ہو بھی چکی ہے، اس کے اندر پھر یہ پورا واقعہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ دھیان ہو جانا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینا، یہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا وسیلہ ہے بندے کو رب کی بارگاہ میں ملانے کا، بندے کو رب کی بارگاہ میں ملانے اور پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ حضور کی ذات گرامی ہے، تو آقا حضور کو دیکھنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت آئی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلے شریف والی دیوار میں نخامہ دیکھا۔ نخامہ بلغمی تھوک کو کہتے ہیں، بلغمی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ شریف والی دیوار میں مسجد کی قبلہ سمت میں کیا دیکھا؟ بلغمی تھوک دیکھا۔ وَهُوَ يُصَلِّي، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ فَحَتَّهَا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس کو خرچ دیا، اس کو صاف کر دیا، اس کو۔ لہذا مسجد کی صفائی کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پہ سبق دینا چاہتے تھے۔ ایک زبان کے ساتھ ہے اچھی بات کی تلقین کرنا، ایک اپنے عمل کے ذریعے ہوتا ہے اچھے بات کی تلقین کرنا۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر خود جو ہے اس کو صاف کر دیا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی ایک جب نماز میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی سمت میں ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات دوران نماز نمازی کے سامنے ہوتے ہیں وہ باقی جیتوں میں نہیں ہوتے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک بھی دوران نماز اپنے چہرے کی طرف جو ہے کوئی کسی قسم کا نخامہ یا تھوک وغیرہ نہ پھینکے، یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب دوران نماز آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بلغمی تھوک پر نگاہ پڑ جانا، تو اس میں وہ ترجمہ الباب یہ تھا نا کہ آگے پیچھے توجہ تو نہیں ہے لیکن کسی ایسی چیز پہ توجہ پڑ بھی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو اس میں نماز میں کوئی حرج یا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک حادثے کا پیش ہو جانا، ایک ضرورت کی چیز کا سامنے ہو جانا، دیکھ لینا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جس ترجمہ الباب کے تحت لے کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمان نماز فجر میں تھے تو ان کو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا پردہ جب ہٹایا نا، فنظر الیہم، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہم صفوف، صحابہ کرام صفوں میں تھے، صحابہ کرام۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پردہ ہٹایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، اور لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اقتداء کر رہے تھے، کھڑے تھے، آقا حضور کی اطاعت بجا لاتے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر امام بنے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام مقتدی بنے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا وہم صفوف، کہ غلام صحابہ کرام تو صفوں میں ہیں، فتبسم یضحک، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ اب مسکرانا، تبسم کرنا یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفرح باجتماع المؤمنین فی الطاعہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے اور پھر حضور کی اطاعت میں سارے لوگ جمع اور اکٹھے ہو جائیں،
آقا حضور علیہ السلام کو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر اہل ایمان نے، اہل اسلام نے آقا حضور علیہ السلام کو خوش کرنا ہے تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جو انتشار فساد ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے متعلقین کو بچائیں۔ آقا حضور کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، شرازہ بندی کریں گے۔ جب امت مسلمہ اکٹھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے گی، آقا حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ لہذا اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، آج کے اس پرفتن دور میں اور تقسیم در تقسیم کے دور میں ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اکابرین، اہل سنت و جماعت کے قائدین اور محبین سب کو مل کر چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، صفوں میں اتحاد پایا جائے، اور پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی امامت میں متحد نظر آئے، صف بصف میں نظر آئے، تو آقا حضور علیہ السلام نے مسکرا کے بتلا دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور میرے بعد خلافت اولا بلا فصل ابو بکر صدیق کے لیے ہے، جو اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے مجھے ان کا حال قبول ہے، میں ان کو دیکھ کر خوش ہوں گا۔ آقا حضور علیہ السلام کی خوشنودی آج بھی اس بات میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بلا فصل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ان کی اس عظمت اور شان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی امامت اور خلافت کو بلا چنو چرا تسلیم کیا اور ان کی مطابعت میں رہے، آج بھی اگر اس مسئلے کو اہل سنت و جماعت دل و جان سے قبول کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس پہ متفق نظر آئیں گے تو حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، آقا حضور علیہ السلام کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہم صفوف، صحابہ کرام کیا تھے؟ صفوں میں تھے۔ فتبسم یضحکو، آقا حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ ونکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل له الصف، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ سب میں آئیں۔ گمان یہ کیا کہ انہو یرید الخروج، کہ آقا حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم، ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کو دیکھ لینا، اور دوسرا صحابہ اکرام کا بھی حضور کی طرف توجہ کر لینا۔ یہ دوران نماز کا جو واقعہ ہے، اب یہ مسجد نبوی کا منظر سامنے رکھا جائے اور مسجد نبوی کے محراب میں ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہوں، اور پھر بائیں جانب جو بنتی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، آج جو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے پردہ ہٹے تو صحابہ اکرام کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت قبلہ کی طرف کھڑے تھے، آقا حضور تو بائیں جانب سے پردہ ہٹایا، سارے حضور کو دیکھنے لگے، سارے حضور کو دیکھنے لگے، تو کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ حدیث پاک کے کلمات کہتے ہیں ہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم، مسلمانوں نے تو قصد کر لیا، ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کے اندر فتنے میں پڑ گئے ہیں، آزمائش میں پڑ گئے ہیں، تو اب دیکھیں گے پھر حضور کو ہی دیکھیں گے، آقا حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ،
آقا حضور علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا اپنی نماز مکمل کر لو۔ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تام، کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو نماز تمہاری مکمل ہونی چاہیے، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ وہ ارخص سترہ، اور پردہ حجرہ جو تھا اس کو آقا حضور نے نیچے کر دیا۔ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، یہ آخری دن تھا آقا حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں۔ دنیا کے اندر آقا حضور علیہ السلام کا یہ آخری دن تھا۔ نماز فجر میں آقا حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹا کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا۔ صحابہ اکرام دوران نماز متوجہ ہوئے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس دوران چہرہ اگر اٹھ جاتا ہے تو نماز میں فرق نہیں آتا، اور خاص طور پہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہو تو نماز میں فرق نہیں آتا، الٹا نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اس ترجمہ الباب کے ساتھ بھی مطابقت تھی کہ دیکھنا تو آگے پیچھے نہیں چاہیے، لیکن کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس دوران کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز فاسد ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی کا تمام نمازوں میں، حضر میں، سفر میں، جاری اور سری، تمام نمازوں میں قرات کرنا، تمام نمازوں میں قرات کا جو مسئلہ ہے نا، اس حوالے سے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے۔ تو قرات مطلق جو ہے نا، مطلق قرات تو فقہ حنفی میں بھی فرض ہے۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے، قرآن مجید سے مطلق قرات فرض ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ منفرد کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، امام کے لیے تو قرات کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے فرض ہے تو وہ حقیقی طور پہ قرات کرے گا۔ جو مقتدی ہے وہ قرات حکمن کرے گا۔ مقتدی جو ہے دوران جماعت، یعنی امام کی قرات اس کی قرات ہوگی، امام کی قرات اس کی قرات ہوگی۔ تو حضر میں نماز پڑھے پھر بھی قرات ہے، سفر میں پڑھے بھی ہے، اور جاری نمازیں ہیں ان میں بھی قرات ہے، سری نمازیں ہیں ان میں بھی۔ صرف یہ ہے کہ سری نمازوں میں آہستہ قرات ہے تو جاری نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت جو ہے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لے کر آئے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے سامنے۔ فعزلہ واستعمل علیم عمارہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کوفے والوں کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں اب یہ بظاہر تو ترجمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکایت ہونے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، ان کو معزول کر دیا۔ لیکن اس کی حکمت جو شارحین حدیث نے بیان کی اور مورخین کے حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ ان لوگوں کی شکایت کو سنتے ہی آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا انتظامی امور میں کہ جو شکایت لگائے اس کی شکایت کی آگے انکوائری کیے بغیر، تفتیشی احوال جانے بغیر یوں ہی فیصلہ دے دیا جائے۔ یہ تو آج بھی کسی سمجھدار، کسی بھی نگران سے نہیں ہو سکتا، کسی ادارے کے پرنسپل سے بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مدبر اور اتنے جہاں دیدہ، سمجھ آ رہی ہے، ان سے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی امور کو اس انداز میں چلاتے تھے کہ گورنروں کو گئے بگئے ویسے ہی ٹرانسفر کرتے رہتے تھے، بدلتے رہتے تھے، سمجھ آ رہی ہے۔
کچھ کسی اور مصلحت اور حکمت کے پیش نظر ویسے ہی مطلب ایک کو دوسرے علاقے میں دوسرے کو کسی اور علاقے میں وہ تبدیلی کرتے رہتے تھے. اس سے ہی آگے آج بھی جو مطلب ہے پولیس کے محکمے میں جو آفیسر ہوتے ہیں ان کی تبادلے کیے جاتے ہیں اور دیگر جو انتظامی پوسٹوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے تبادلے کیے جاتے ہیں. وہ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سسٹم ڈیزائن دیا نا ریاست مدینہ میں اس سسٹم کو لے کر آگے کامیاب ممالک جو ہے ایسے کرتے ہیں. تو وہ تبادلے جو ہوتے ہیں مصلحت کے پیش نظر ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ شکایت آئے تو تب بھی تبادلہ ہوتا ہے. وہ ویسے بھی روٹین وائز ایک تبادلے ہوتے ہیں. اس کی بے شبہ حکمتیں ہوتی ہیں, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے ویسے ہی ان کو بدلنا تھا. بعض لوگ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبادلہ اس لیے کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے زیرک قسم کے تھے ان کو اپنے پاس بطور مشیر رکھنا چاہتے تھے کہ آپ میرے پاس رہیں, مجھے اچھا مشورہ دیں, میرے معاملات کو میرے ساتھ معاملت کریں. اس وجہ سے وہاں سے بدلا دیا. بہرحال شکایت لگانے والوں کی اپنا ایک ہوتا ہے کہ وہ شکایت لگا دیتے ہیں, آگے پھر تبادلہ کرنے والے کی نیت اور بھی ہو سکتی ہے, ایک اور مصلحت بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ایسے ہو تو گیا. جب ایسے ہوا تو پھر آگے کیا ہوا؟ فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. انہوں نے شکایت کی, آل کوفہ نے یہاں تک شکایت لگا دی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے. اللہ اکبر. اے صحابی رسول, اتنے بڑے مرتبے اور مقام کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی تو وہ شخصیت ہیں جنہیں آقا حضور فرمایا کرتے تھے ارم یا سعد فدا کا بھی امی, اے سعد تیر پھینکیے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. ساری کائنات حضور پہ اپنے ماں باپ قربان کرتی نظر آتی. حضور علیہ السلام حضرت سعد پہ اپنے ماں باپ قربان کرتے نظر آتے. فرماتے ارم یا سعد فدا کا بھی امی. تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے حوالے سے شکایت لگانے والوں نے حتیٰ کہ ہوتا ہے نا یہاں تک یہ بھی کہہ دیا وہ جی نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی بھی, باتیں بنانے کی بھی, اور بات کو طول دینے کی بھی. تو یہ کوئی اچھی عادت ہے؟ خاص طور پہ بیٹا صالحین کے بارے میں, بے گناہ لوگوں کے بارے میں, اچھے لوگوں کے بارے میں جان بوجھ کے ایسی بات سے بتنگڑ بنا کے پیش کرنا, پروپیگنڈا کرنا بڑی بری عادت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے شکایت کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ انہ لا یحسن یصلی, وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نماز حضور سے سیکھی ہو, آقا حضور سے تربیت لی ہو, ان کی نماز میں کیسے فرق آ سکتا تھا؟ بہرحال ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں شکایت لگانے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں تک شکایت لگا دیتے ہیں. اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے نا کرتے 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 یہاں تک آگے تک بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی شکایت آ گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر آپ کا نظام حکومت تو مثالی نظام حکومت تھا نا. آپ کے لیے کون سی کمی تھی کہ ایک بندے کو تبادلہ کر کے دوسرے کو فٹ کر دیں؟ آپ کے تو ساری ہیرے تھے, آپ کے تو ساری کمال کے لوگ تھے نا. آپ کی مطلب ہے جتنے لوگ بھی آپ کی مینجمنٹ میں تھے, انتظامی امور میں تھے, سارے ایک سے بڑھ کر ایک کمال والے تھے. تو آپ نے جو ہے نا ان کو بلوایا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا کر پوچھا یا ابا اسحاق, یہ ان کی کنیت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق صاحب نے اب پوچھا یا ابا اسحاق, اے ابو اسحاق صاحب, ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی. اے ابو اسحاق صاحب, وہ لوگ جو کوفے والے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو جس طرح ان کی شکایت آئی نا, آپ نے وہ ساری اس طرح ذکر کر دی کہ نماز کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز بھی اچھی نہیں پڑھاتے. آپ نے آگے جواب دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اما انا, میں واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کی قسم, میں تو کوفے والوں کو نماز وہی پڑھاتا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کی نماز تھی. صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتا رہا ہوں, حضور کی نماز پڑھاتا رہا ہوں. ما آخر معانا, کوئی کمی نہیں کی میں نے. جس طرح حضور پڑھاتے تھے میں تو اسی طرح ہی پڑھاتا رہا ہوں. میں عشاء کی نماز ان کو پڑھاتا تھا
پہلی دو کو جو ہے وہ لمبی کرتا، ٹھہر کی انقراط ہوتی ہے نا پہلی دو میں، وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ تو آخری دو کو مختصر کرتا۔ آخری دو میں کیا ہوتا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا، آگے کی صورت نہیں ملائی جاتی۔ آقا حضور علیہ السلام جیسے پڑھاتے تھے میں تو ایسے ہی پڑھاتا تھا ان کو نماز۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب سن کر فرمایا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق میرا بھی تیرے بارے میں یہی خیال ہے۔ یہ لوگ تھے پاک دل والے، پاک سوچ والے، سمجھ آ رہی ہے، جو دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، دوسرے کے بارے میں۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی بدگمانی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ گھر کے سسٹم سے لے کر بڑے سے بڑے سسٹم تک، ایوان صدر تک یا ایوان سلطنت تک دیکھا جائے نا، ہر ایک کا ذہن دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اور موجودہ دور کے اندر تو اتحاد اہل سنت کے ساتھ ساتھ احترام اہل سنت کی بھی بہت اشد ضرورت ہے، اور وہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے اہل سنت کا احترام، اہل سنت کا وقار، اہل سنت کی عظمت تب برقرار رہ سکتی ہے جب ایک دوسرے کے بارے میں دلوں سے بدگمانی نکال دی جائے۔ بدگمانی پہلا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، لوگوں کے خلاف باتیں کرنے کا، انتشار اور فساد برپا کرنے کا۔ تو آج اس بدگمانی کو زبان پہ کچھ لوگ لے آئے، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر جو ہے آگ اگلتے لوگ نظر آتے ہیں، اور اہل سنت کا شرازہ بکھیرتے نظر آتے ہیں، انتشار اور فساد کو ہوا دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ اس روش سے باز آئیں اور اہل سنت کا احترام سیکھیں، اور معاشرے میں اہل سنت کے احترام، وقار اور عظمت کی بحالی کے لیے کوشش کریں۔ تو لہذا یہ حسن ظن جو ہے نا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے، جس سے بنیاد رکھ کے ہم احترام بحال کر سکتے ہیں اور صفوں کے اندر اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بدگمانی ہو، بدگمانی سے تو کچھ بھی نہیں حاصل، اس سے تو فتنے فساد ہی جنم لیتے ہیں۔ لہذا جو اہل سنت و جماعت میں روحانی طور پر تزکیے کی ضرورت ہے، تصوف کی ضرورت ہے، صوفیزم کی ضرورت ہے، اہل علم کو بھی اس بات کی ضرورت ہے اپنے باطن کی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ ہر ایک کے بارے میں ہر وقت ہی ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہنا اور بدگمانی ہی کرتے رہنا، یہ کوئی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے سامنے شکایت آئی، آپ نے معزول بھی کر دیا۔ ویسے یہ معزول کرنا بھی ایک انکوائری کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ آج کل کوئی FIR کاٹی جاتی ہے تو جو کٹواتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو جس کے خلاف کٹوائی ہے وہ اگر وزیر ہے، بڑے عہدے پہ ہے، کہتے ہیں جی وہاں سے استعفیٰ دے دے، اس لیے کہ اس کو اس منصب پہ ہوتے ہوئے ادارے تحقیق اور انکوائری نہیں کر سکتے، وہ اپنے منصب سے اتنے دنوں کے لیے سائڈ پہ کر دیا جائے تاکہ اس سے تحقیق اور تفتیش احوال درست ہو سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود آپ نے سوال تو ان کا پیش کر دیا کہ کوفہ والے یہ کہتے ہیں، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے سعد ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، اے سعد میرا تیرے بارے میں یہی خیال تھا، میرا تیرے بارے میں۔ فارسل معه رجلا او رجال الى الكوفہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی نظام حکومت، کہ ایک گورنر، ایک رئیس، سربراہ علاقہ، ایک پورے صوبے کا سربراہ، ایک ملک کا سربراہ، اس کے خلاف شکایت آتی ہے تو اوپن انکوائری کروانے کے لیے آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی کے ساتھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سعد کو لے جاؤ کوفہ میں۔ تو کوفہ میں مساجد میں جا کر اوپن کچہری میں لوگوں سے پوچھو کیا سعد کے حوالے سے یہ شکایات درست ہیں؟ بات یہ نہیں آئی۔ یہ ہے مثالی نظام حکومت۔ اس طرح تک تحقیق اور تفتیش ہوتی، سر عام اوپن اور کھلے ماحول میں ہوتی تھی کہ بس کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سعد کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بھیجا جاؤ ان کے ساتھ کوفہ میں، یسأل عن اہل الکوفہ، وہ جو لوگ گئے
وہ جناب جاتے جا کر آل کوفہ سے سوال کرتے وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، جس مسجد میں بھی جاتے جا کر سوال کرتے، ہاں بھئی نمازیوں بتاؤ حضرت صاحب تمہارے گورنر تھے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے، کوئی ان کے حوالے سے بات چیت ہے؟ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، تمام کے تمام حضرت سعد کی تعریف ہی کرتے تھے، تمام کے تمام حضرت سعد کی ان کے بارے میں اچھے خیالات، ان کے بارے میں اچھی باتیں، ان کے اچھے ان کے حوالے سے جذبات کا اظہار کرتے، یہ تو بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، اور انہوں نے انتظامی امور بڑے اچھے طریقے سے چلائے ہیں، ہمیں کوئی ان پر شکایت یا اعتراض ہے؟ یہ کرتے کرتے جب آئے حتیٰ داخلہ مسجد لبنی عبس، بنی عبس قبیلے کی ایک مسجد میں داخل ہوئے، یہ انکوائری جاری تھی، کہتے فقام رجل منہم، ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑا ہوا شخص، وہ کہتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی، ہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک ایسا ہوتا ہی ہے جو امام کے خلاف بھی، نظام کے خلاف بھی، جو پورے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، تو وہ سارے کوفہ کی مساجد میں جدھر بھی گئے سب نے لوگوں نے حضرت سعد کی تعریف کی، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک شخص تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، جو لوگ کہنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر بات کرنے کے طریقے بھی آتے ہوتے ہیں، جو زبان دراز ہوتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں نا، دوسرے پہ الزامات لگا لیتے ہیں، ان کو قدرے بار بات کرنے کا طریقہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا شخص کھڑا ہو کے، اذ نشتنا، آپ لوگوں نے تو مجھے قسم دے دی ہے کہ کچھ نہ کچھ بتاؤ حضرت سعد کے بارے میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، آپ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ کچھ بتاؤ، اب پھر سن بھی لو، اب پھر سن بھی لو۔ کہنے لگا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِّيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، دیکھا ہے کس طرح پھر وہ انداز کلام اور فصاحت و بلاغت اور زبان کی روانی، جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جہاں تک تعلق ہے حضرت سعد کا، کان لا یسیر بالسریہ، یہ تو لشکر کے اندر بھی نہیں تشریف لے جاتے تھے، ولا یقسم بالسویہ، جو مال غنیمت ہوتا اس کی تقسیم بھی درست نہیں کرتے تھے، ولا یعدل فی القضیہ، ان کے پاس کوئی کیس آ جاتا مقدمہ تو اس کا فیصلہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ ایک شخص نے بہرحال ایسے کر ہی دیا، ایسے اعتراضات جڑ دیے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ اب یہ اوپر انکوائری تھی، سامنے بات تھی، حضرت سعد صاحب سامنے کھڑے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مسجد میں موجود تھے، تو اس شخص نے جناب یہ تین باتیں کر دی۔ تو نہ تو یہ لشکر میں جاتے ہیں خود، پتا چلا نا اس ٹائم کے گورنر یا اس طرح کے جو سربراہ ہوتے خود آگے جاتے نا، سمجھ آ رہی ہے، وہ قیادت خود کرتے نا لشکروں کی، لشکر میں بھی نہیں جاتے اور برابر تقسیم بھی نہیں کرتے، اس کے علاوہ کیا ہے قضیہ کے اندر کوئی فیصلہ کرنا تو اس میں عدل و انصاف بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے جب یہ سنا نا تو آپ نے بھی پھر کچھ کہا، سمجھ آ رہی ہے، بچنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حضرت سعد نے اس موقع پہ کہا اما اچھا میری بھی سن لے، پھر سمجھ آ رہی ہے، اپنی تو نے کر لی ہے نا، اب میری بھی سن لے، واللہ لأدعون بثلاث، اس نے تین الزامات لگائے نا، آپ نے بھی تین قسم کی اس کے خلاف دعا کی ہے، جس کو کہتے ہیں نا بد دعا، ہاں دعائے ضرر تین طرح کی آپ نے بھی کی، کہ کہتے میں اور تو نہیں، میں اللہ کی حضور عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعا، یہ ریا اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فَأَطِلْ عُمْرَهْ وَأَطِلْ فَقْرَهْ وَعَرِّضُ بِالْفِتَنِ، یہ تین قسم کی دعائے ضرر کی، فرمایا اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا اور ریاکاری دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی عمر لمبی کر دے، عمر لمبی ہونا بھی کئی بار ضرر بن جاتا ہے، فرمایا اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور فقر بھی لمبا کر دے، عمر بھی لمبی تو عمر لمبی ہو نا، بندے کو خوشحالی ہو تو پھر بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ عمر لمبی، اور پھر لمبی عمر میں آزمائشوں میں بندہ پڑ جائے، فقر و فاقہ میں پڑ جائے، تو وہ تو ایک رات ہی سال کے برابر نظر آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بندے کے لیے وہ زندگی گزارنی بڑی دشوار ہو جاتی ہے کہ بندہ کنگال ہو گیا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، حالات ناموافق اور ناسازگار ہیں. یہ حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو عرض کی اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور فقر بھی لمبا کر دے، فقر و فاقہ بھی. وَعَرِّضُ بِالْفِطْرِ، اسے فتنوں میں مبتلا کر دے، اسے فتنوں میں. لہذا اللہ کے نیک بندوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو نیک بندوں پہ تان کرنا، ملامت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کی علامت ہوتی ہے. جس بندے کو دیکھو کہ پاکان امت پر زبان درازی کر رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اس بندے کے بارے میں سمجھ جاؤ اب یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، اب اس کا اشر برا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ رحمت خدا بندی جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ حضرت سعد نے 3 قسم کی اس کے لیے دعائے ضرر کی ہے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، فقر لمبا کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں وہ تینوں جو اس کے خلاف دعائیں کی گئیں، تینوں کی تینوں اس پر فٹ آ گئی، اس پر لگ گئی. حضرت سعد کی بد دعا اسے لگ گئی. تو بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا نا، وہ عمر تو لمبی ہو گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گیا، فقر و فاقہ بھی بڑا، تو کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا. آ جاتا کیا حال ہے تو بتاتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد. کہتا تھا یہ بوڑھا ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بڈھا ہوں اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، حضرت سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی. حضرت سعد کی آج بھی جو اپنے مساجد کے ائمہ خطباء کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جو حضور کے مصلی کے وارث ہیں، حضور علیہ السلام کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، ان کو بلا وجہ اذیت اور تکلیف دینے والے نمازی حضرات کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو نیک مشن کو لے کے چل رہے ہیں ان کو بلا وجہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا، اور یہ کتنے بڑے فتنوں کا باعث بنتا ہے، کتنی آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو وہ بوڑھا شخص فتنوں میں مبتلا ہو گیا، لوگ اس کو پوچھتے کیا حال ہے، کہتا حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی، حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، فتنوں میں مبتلا ہو گیا. عبد الملک تو یہ بھی کہتے ہیں، عبد الملک چونکہ اس حدیث کے راویوں میں سے راوی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس شخص کو دیکھا، اس کے بھویں جو تھی نا اس کی آنکھوں پر بڑھاپے کی وجہ سے نیچے گر گئی تھی. یہ بھویں ہوتی ہیں نا، جب بندہ جو عمر بڑی ہوتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، یہ بڑھ کے آگے ڈھلک جاتی ہیں، آنکھوں پہ آ جاتی ہیں. اس کی بھویں جو ہے نا آنکھوں پر بڑھاپے کی وجہ سے ڈھلک چکی تھی. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، تو وہ کیا کرتا تھا، راستوں میں لوڈیوں کو چھیڑا کرتا تھا، دست درازی کرتا تھا، لوگ اسے دھکے دیتے تھے. بوڑھا شخص تھا، اور جس طرح کو بوڑھا شخص ہو تو وہ ایسی حرکت کرے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے، لوگ اس کو دھکے دیتے، ڈانٹتے اور اس کو کہتے تو شرم نہیں آتی، عمر کے کس حصے میں ہے، حرکتیں تو کیا کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ پھر کرتے نہیں کرتے باتیں. یہ اس طرح کے وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ جب لوگ اس سے پوچھتے تیرا کیا حال ہے تو کہتا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، فانی ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ مجھے فتنوں میں مبتلا میں ہو چکا ہوں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی کی مجھے بد دعا لگ گئی ہے. بہرحال اس میں جو ترجمات الباب کے ساتھ مطابقت تھی وہ تو یہ تھی کہ جو عشاء کی نماز میں پڑھاتا ہوں، حضرت سعد نے کہا تو پہلی 2 رکعتیں لمبی اور دوسری مختصر، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا جو وجوب ہے نا، جو ترجمات الباب تھا اس حوالے سے قرات کی جاتی ہے نا، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ آگے سورت پڑھی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی نماز پڑھایا کرتے تھے.